بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دوم کے عزیز طلباء و طلبات، آج ہم اردو جماعت دوم کا سبق نمبر 15 ساری دنیا اپنا گھر ہے پڑھیں گے۔ یہ ایک نظم ہے جس کو آپ کے لیے لکھا ہے شاعر نظر زیدی نے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوچیں اور بتائیں ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ اچھے کاموں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، اچھے کاموں کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں؟ اب ہم اس نظم میں دیے گئے کچھ الفاظ کا تلفظ سیکھیں گے۔ دیے، خفگی، کٹائی، شیطان، رنگیلے، عقل۔ ساری دنیا اپنا گھر ہے، مل کر اسے سجاؤ۔ آپا دھاپی چھوڑ کے بچوں، پیار کے دیے جلاؤ۔ آپا دھاپی یعنی کہ صرف اپنے ہی فکر میں رہنا، اپنے ہی بارے میں سوچنا۔ ان اشعار میں شاعر نظر زیدی بچوں کو مل جل کر پیار محبت سے رہنے کا پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا اپنا گھر ہے۔ جس طرح گھر میں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، اس طرح دنیا کے باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ صرف اپنی ہی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ کیسا غصہ، کیسی خفگی، کیسی مار کٹائی، جو پھنستے ہیں ان باتوں میں وہ شیطان کے بھائی۔ خفگی کا مطلب ہے ناراضگی۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ کس بات پہ ہمیں غصہ ہے، ہم کس بات پہ ناراض ہیں، ہم کیوں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے، ہر وقت غصے میں جو رہتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے، یعنی کہ شیطان کے کہنے پر چلتا ہے۔ اچھی اچھی باتیں سیکھیں، سچائی کو مانیں، جو اچھے ہیں اس دنیا میں ان کو اپنا جانیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، اچھی باتیں سیکھنی چاہیے، نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے، اور اس دنیا میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپنا مانیں، ان کو اپنا جانیں، ان کے ساتھ چلیں، نہ کہ شیطان کے راستے پر چلیں۔ جی ٹھہریں اور بتائیں اپنا گھر کسے کہا جاتا ہے؟ اپنا گھر اسے کہا جاتا ہے جس گھر میں سب مل جل کر پیار و محبت سے رہتے ہیں، سب اکٹھے رہتے ہیں، مل کر کھیلیں، مل کر کھائیں، مل کر سیر کو جائیں، رنگ رنگیلے پھولوں والا پیار کا باغ لگائیں۔ اب شاعر ہمیں پیغام دیتے ہیں بچوں کو کہ پیارے بچوں، ہمیشہ مل جل کر کھیلو، مل جل کر کھاؤ پیو، مل جل کر اچھے کام کر کر اس دنیا کو سجاؤ۔ اس سچے خالق نے بچوں انسان ہمیں بنایا، عقل کا نور عطا فرما کر رتبہ خوب بڑھایا۔ رتبہ، مرتبہ، خالق پیدا کرنے والا اللہ تعالی رحمان۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا، ہمارا خالق جو ہے، ہمارا بنانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس نے ہمیں علم کی نعمت سے نوازا، عقل کا نور عطا فرمایا، یعنی کہ علم جیسی نعمت عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی، تاکہ ہم اچھائی اور برائی میں فرق کر سکیں، ہمیں معلوم ہو سکے کہ کون سا نیکی کا راستہ ہے، کون سا برائی کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو علم کی روشنی عطا کر کے ہمارا رتبہ بڑھایا، یعنی کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سے اشرف بنایا۔ کس کی بنا پر؟ علم کی بنا پر، عقل کا نور عطا کر کے۔ اچھے اچھے کام سے اب اپنی شان بڑھاؤ، ساری دنیا اپنا گھر ہے، مل کر اسے سجاؤ۔
इन अशार में शायर हमें पैगाम देते हैं बच्चों को कि बच्चों हमेशा अच्छे अच्छे काम करके इस दुनिया को सजाओ और अच्छे काम करके अपनी शान बढ़ाओ, यानी उसी शख्स की शान और मर्तबा बुलंद होता है जो दुनिया में अच्छे काम करता है। अच्छे काम करने से अच्छा नतीजा मिलता है, ठीक है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो जब अच्छे काम करोगे तो आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी सारे लोग इज्जत करेंगे कि ये नेक लोग हैं, ये अच्छे बच्चे हैं, ये अच्छा काम करते हैं। और ये सारी दुनिया जो है अपने घर की तरह समझो और मिलजुल कर इसमें रहो और अच्छे काम करके दुनिया को सजाओ। जी ठहरें और बताएं, अपनी शान बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, अपनी शान बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। तो ये थी हमारी नज़म जिसको शायर नज़र ज़ैदी ने लिखा है, सारी दुनिया अपना घर है, जिसमें हमने सीखा कि सारी दुनिया हमारे घर की तरह है। अच्छाई के काम करके हमें दुनिया को सजाना चाहिए और अच्छे काम करने से हमारी शान बढ़ती है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके मश्की सवालात करेंगे। वीडियो को लाइक करें और यकसा कौमी निसाब के मुताबिक तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।